دے کر پھر کائنات میں میرے علم کو بڑھا دیجیے، یہ وہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور جو سید نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے حروف دے کر رب کے علم اللہ کی بات کو اللہ میرے علم کو بڑھا دے. دعا کرتے تھے رسول اللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. رسول اللہ کو علم کی ذات کی اللہ سے دعا کرے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے مجھے سے علم کو جانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے مدرسے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے خانقاہ کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے تبلیغ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے عبداللہ جا علیہ القرآن، مجھ پر قرآن پڑھو. حضرت علی کا انجیل علی آپ کو پڑھو، آپ کو قرآن نازل ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ سے سنوں. رسول اللہ کو سننے کے لیے اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سناؤ قرآن پڑھتے پڑھتے چاہتے ہیں کہ مجھے غیر سے قرآن سنوں. اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں سننے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے. جب بھی اللہ کا نام لیں گے سارے عالم کو اللہ کے نام کی دعوت دیں گے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے. اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ الہ اللہ، الہ فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دو، اللہ کے اوامر کی طرف دعوت دو، اللہ کے احکامات کی طرف دعوت دینا. اس سے مراد ہے اللہ کی طرف بلاؤ. اللہ کی طرف بلاؤ کیا مطلب کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے لوگوں کو وہ لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ. اللہ نے کہا ہے قرآن پڑھو، اللہ کے لیے اللہ نے کہا ہے قلوب اللہ کو توبہ کرو اللہ سے. اللہ نے کہا ہے لوگوں کو استغفار کرو اس طرف سے. اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے بارہ کو زکات زکات دو. اللہ نے کہا ہے مجھے علیہ السلام تمہارے اوپر روزے کر دیجیے روزے رکھو. اللہ نے کہا ہے بارہ کو گھر کو روزے سے زندہ ہر روزہ اللہ کے لیے دعا کرو. اللہ نے کہا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت میں توجہ دیے تو کیا ہے دعوت دیتے ہیں. دعوت دینے سے ہی عمل موجود بنائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، صحابہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. نبی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے. وَإِنَّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان نہ کر رہے ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں. سب اللہ کی تسبیح ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شکر میں مشغول رہنے کی سارے عالم کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نہ کسی درجے میں ذکر ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں یہ حاصل کر لیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں عمل کر لیتے ہیں. لیکن پوری توجہ کے ساتھ لوگوں کو علم کی توجہ کرنا، لوگوں کو روزی کی توجہ کرنا، لوگوں کو عقل کی توجہ کرنا، اس کے اندر بہت ضروری ہے. جیسا ہمارے خاندان کے اندر کتنا آدمی ہے؟ 15 آدمی ہیں. اگر ایک آدمی دو آدمی کو دکھاتے تو 40 پیرا کرتے ہیں. بس میں تو چلے جاؤں اکیلا خاندان، میں چلے جاؤں اکیلا، میں چلے جاؤں اکیلا. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے. کیونکہ شیطان چاہتا نہیں خاندان لوگ جانا ہے، شیطان چاہتا نہیں کہ لوگ زیادہ ہیں، شیطان چاہتا نہیں کہ لوگ رستے میں زیادہ آئے. اول تو شیطان محنت کرنے نہیں دیتا، عمل کرنے نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی عمل پر کھڑا